هبت نفحات أنسية فشد البلبل تہجد نہیں چھوٹنی، نمبر 1 صحیح ہے نا جی؟ نہیں چھوٹنی، اس لیے کہ سحری کے لیے تو خواہ اٹھنا ہے. جب سحری کے لیے اٹھنا ہے تو بھائی آئیڈیل تو یہ ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، راتیں جگائیں اپنی. رمضان کی راتوں میں لمبا سونا بڑی محرومی کی بات ہے، سارا سال پڑا ہے سونے کے لیے. راتوں میں آوازیں لگ رہی ہیں، رات میں اللہ آیا ہوا ہے، اللہ آسمان دنیا پر تشریف لائے ہوئے. اللہ بذات خود کما یلیق بشان ہی، جیسے اللہ کی شان ہے. اللہ کا کوئی جسم ہماری طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے میں آسمان دنیا پر آتا ہوں. کیسے آتے ہیں؟ جیسے بھی آتے ہیں، مقصد اللہ کی توجہ خاص ہوتی ہے اور آواز لگائی جا رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں معاف کروں، ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی جنت مانگنے والا. اور شیخ صاحب سوئے پڑے خراٹے لے کے، چلو جی آخری 27ویں رات کو جاگ لیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. اللہ آ رہا ہے اور ہم استغنا کر کے، تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا چاہیے، نہیں تو چلو آدھا گھنٹہ پہلے. کچھ نہیں کر سکتے 15 منٹ پہلے. جب تہجد میں اٹھنا ہے انشاءاللہ تو تہجد میں اٹھ کر کچھ وقت نماز 8 رکعت پڑھے تو سبحان اللہ. رمضان میں تو پڑھ لیں، اللہ کے نبی کی سنت 8 رکعت، اور اس کے نہیں تو 4 رکعت کا وقت ہے، نہیں تو 2 رکعت کا وقت ہے، تھوڑا سا ذکر کر لے. حبا فوق شجري هبت نفحات أنسية فشد